السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ناظرین، آج جمعرات 27 مئی ہے۔ میں نے بھی سنا ہے، پڑھا بھی ہے، یقیناً ویورز آپ نے بھی سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ خاموشی طوفان کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ اس وقت سندھ حکومت پر بالخصوص اور سندھ پولیس پر بالعموم ایک بلا کسی، ایک موت جیسی جو ہے خاموشی طاری ہے، ایک سناٹا ہے جو کہ ختم ہونے کا نام ہی اس وقت نہیں لے رہا۔ ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں کوئی جوالا مکھی ہے جو کہ پھٹنے کے لیے اس وقت بے چین اور بےتاب دکھائی دے رہی ہے۔ کیا تبدیلیاں متوقع ہے سندھ حکومت میں، سندھ پولیس میں جو ہے اس وقت جمود طاری ہے۔ پولیس والے جو ہے، رینکر ہو، ایس ایچ او ہو، ڈی ایس پی ہو، ایس ایس پی ہو، بڑے افسران ہیں، وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ پوری کی پوری سندھ پولیس جو ہے وہ اس وقت کومے میں چلی گئی ہے۔ معاملہ ہے کیا، اس پر آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ کچھ پولیس کانسٹیبلوں کی گرفتاری پر بات کریں گے، کچھ مقدمات درج ہو چکے ہیں، اور کچھ ایڈیشنل آئی جی کراچی کی جانب سے جو فورجری کے جو مقدمات ہیں، بوگس چیک سے متعلق جو مقدمات ہیں، ان پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ ایک خوفناک گروہ کے متعدد یعنی کہ سینکڑوں جو ہے وہ جھوٹی ایف آئی آر کے اندراج کے بعد یہ معاملہ کیا ہے، اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم ہلکی پھلکی روشنی ڈالیں گے۔ ہم باضابطہ اپنے پروگرام کی شروعات جو ہے اس پراسرار، اس بلا کسی خاموشی سے کرتے ہیں جس سے جو ہے اس وقت سندھ حکومت بالخصوص اور سندھ پولیس جو ہے وہ بالعموم جو ہے وہ ہمیں دو چار اس وقت دکھائی دے رہی ہے۔ کچھ نہ کچھ ہونے جا رہا ہے۔ گرو جی نے جو رپورٹ بھجوائی ہے خود بلال ہاؤس سے، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے تھنکر بھی ہیں، سیاسی تجزیہ نگار بھی ہیں، دانشور بھی ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جوالا مکھی جو ہے وہ کہیں ہے جو کہ نظر اس وقت نہیں آ رہی، لیکن وہ پھٹنے کو اس وقت بےتاب اور بے چین دکھائی دے رہی ہے۔ اس وقت سندھ کیبنٹ میں جتنے بھی منسٹر ہیں سب کے اس وقت اوساں اڑے ہوئے ہیں۔ کسی کو بھی یقین نہیں کہ جو منسٹریاں ان کے پاس ہے وہ رہے گی کہ نہیں۔ ہر ایک کے پیروں تلے جو ہے زمین ہمیں اس وقت کھسکتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ شرجیل میمن اتنے بوکلائے ہوئے تھے کہ ایک سندھی میڈیا کے جرنلسٹ نے ان سے کوئی سوال پوچھا احتساب کورٹ کے باہر، وہ اتنے بوکلائے ہوئے تھے کہ انہوں نے ان کے چھپتے ہوئے سوال کا جواب دینے کے بجائے اس کو نوکری سے ہی نکلوا دیا۔ میں اس سے اندازہ لگایا کہ سندھ کے جو وزیر ہیں وہ کتنے زیادہ اس وقت بوکلائے ہوئے ہیں، جبکہ بعض دانشور یہ بھی اشارہ دے رہے ہیں کہ سندھ میں جو ہے وہ تقریباً 10 کے قریب جو ہے وہ منسٹر تبدیل ہو رہے ہیں۔ کس بعض کی تو منسٹری ہی ان سے لی جا رہی ہے، یعنی ان کو کیبنٹ سے کک مار کے نکالا جا رہا ہے۔ کچھ کو جو ہے شکارپور کے جو ہے اراکین کو جو ہے وہ کیبنٹ میں اس وقت دعوت دی جا رہی ہے۔ لیکن سندھ کے وزیر اعلیٰ کے لیے جو سب سے بڑا سوہانے روح بنے ہوئے ہیں اس وقت تک، وہ ہیں صوبائی وزیر داخلہ ضیاء لنجار۔ وہ ان سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں، لیکن وہ ایسے کمبل کی طرح سے ان سے چپک گئے کہ وہ ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ مجبوراً جو ہے خود وزیر اعلیٰ کو جو ہے وہ اس ایوان کو جو ہے وہ بائے بائے کہنا پڑے گا، یہ کہنا ہے سیاسی تجزیہ نگاروں کا۔ تو یہ 3-4 دن جو ہے وہ سندھ کی حکومت کے لیے بہت اہم ترین ہے کہ اس میں سندھ حکومت میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ ابھی یقین سے کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ دونوں کیمپ جو ہے وہ چاہے فریال تالپور صاحبہ کا ہو یا خود سندھ کے موجودہ وزیر اعلیٰ کا ہو یا بلاول ہاؤس کا ہو، ہر طرف جو ہے ایک موت کسی جو ہے وہ خاموشی اس وقت طاری ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ دوسری جانب جو ہے سندھ پولیس میں پہلے کہہ چکا ہوں، ہمراز رائی کی جو رپورٹ ہے وہاں پر ایک جمود طاری ہے، یعنی کہ سپاہی ہو، ہیڈ ہو، سنتری تھانے کے سے لے کر ایس ایس پی ہو یا ڈی آئی جی ہو، سب کے سب کو سانپ سونگا ہوا ہے۔ ان سب کے سب جو ہے اس وقت کومے میں چلے گئے ہیں، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، کسی غیبی آفت کہنے میں، کسی غیبی امداد کی جو ہے وہ
اس وقت ایک طریقے سے انتظار کر رہے ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے جو ہے وہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ شکارپور میں جو ہے وہ ڈاکوؤں سے جو ہے وہ آئی جی سندھ کی سربراہی میں جو ہے وہ کوئی آپریشن شروع کیا جانے والا ہے، تیاریاں ہو چکی ہیں، لیکن ایک دم سے اسے روک دیا گیا۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو سندھ پولیس کو ماضی میں جو بڑے بڑے اعزازات خاص طور سے جو ہے یہ تمغہ شجاعت، ایک برسات کی گئی تھی، بارش ہوئی تھی، ریوڑیوں کی طرف سے ان کو بانٹا گیا تھا، کیا یہ جو اتنے بڑے بڑے تمغے ہیں یہ اپنی اہمیت کھو چکے ہیں؟ یہ کسی کو بھی آپ دے سکتے ہو، چاہے ان میں بہادری کا شائبہ تک نہ ہو، آپ ان کو بھی دے سکتے ہو۔ لگ تو ایسا رہا ہے کیونکہ یہاں اس وقت ڈسٹرکٹ جو کچے کے جو علاقے ہیں، یہاں پر اس وقت جتنے بھی ڈسٹرکٹ ایس ایس پی لگیں تقریباً سب کے پاس یہ تمغے ہیں، سب نے اپنے سینوں کو جو ہے چوڑا کر کے سجایا ہوا تو ضرور ہے، لیکن کسی میں بھی اتنی ہمت، اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کچے کے علاقے میں جا کر جو ہے بغیر تمغوں سے جو مسلح ہیں ڈاکو ان سے کوئی مقابلہ کر سکے۔ پھر سوال تو بنتا ہے نا کہ یہ تمغے کیا واقعی بہادروں کو دیے گئے تھے، کیا واقعی بہادری پر ان کو یہ دیے گئے تھے، یا کہ یہ تمغے بھی جس طریقے سے یہ پوسٹنگ لینے کے لیے جو ہے یہ دمڑے خرچ کرتے ہیں، کیا یہ تمغے حاصل کرنے کے لیے بھی انہوں نے کوئی دمڑے خرچ کیے تھے، یا کیا کیا تھا جس کے عوض جو ہے وہ انہیں یہ تمغے دیے گئے۔ اب جن جن کو تمغے دیے گئے ان کی میں ایک ہلکی پھلکی جو ہے لسٹ آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں، پڑھ کے بتاتا ہوں کہ اس میں یہ تمغے کون کون وصول کر چکے ہیں۔ سب سے پہلے تو سندھ پولیس کی جو موجودہ آئی جی ہے غلام نبی میمن، ان کے سینے پر بھی آپ دیکھو گے جو وردی پہنتے ہیں تو دو بہت بڑے تمغے انہیں بھی دیے گئے ہیں، تمغہ امتیاز این ستارہ شجاعت کہو یا پھر تمغہ شجاعت کہو۔ دوسرے معنوں میں جو ہے ڈی آئی جی ایس ایس یو مسٹر مقصود میمن کو بھی جو ہے وہ ستارہ امتیاز دیا گیا ہے۔ پیر محمد شاہ جو کہ اس وقت ڈی آئی جی سکھر ہیں، جس کے علاقے میں یہ کچھے کے ڈاکو اس وقت جو ہے وہ سر اٹھائے ہوئے ہیں، انہیں جو ہے وہ انہیں بھی جو ہے ستارہ شجاعت یا مڈل شجاعت جو ہے کیا نام ہے اس کو دیا گیا ہے، یہ تمغہ شجاعت ان کو بھی دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے مقدس حیدر یہ بھی ستارہ شجاعت لینے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ کراچی پولیس آفس پر جو پچھلے سال حملہ ہوا تھا، جس دن جو ہے خود موزانہ طور پر یا پراسرار طور پر جو ہے کوتوالے شہر جاوید عالم اوڈو ایک دن کی چھٹی پر تھے، لیکن ویڈیو موجود ہے، سب کو معلوم ہے کہ اس کے پی او کے حملے کے وقت جو ہے سب سے پہلے جو ہے دروازہ توڑ کر جو ہے کے پی او میں داخل ہونے کا، کے پی او میں گھسنے کا اور غازی بننے کا جو ہے اعزاز جو ہے وہ اس وقت کے ایس ایچ او کلفٹن پیر شبیر کے سر جاتا ہے، اور وہ اصل میں اس تمغے کا جو ہے مستحق بھی تھا، حقدار بھی تھا، لیکن چونکہ وہ رینکر تھا تو اسے جو ہے اس بہت بڑے اعزاز سے محروم کر کے اس کے بعد یعنی کہ جب یہ گھس گئے تھے کیا نام ہے اس کے پی او میں، تو خود مقدس حیدر جو ہے فٹ پاتھ پر کھڑے تھے بہت دور، اور کب تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ داخل ہوئے، لیکن انہیں جو ہے اس بہادری کا مستحق، اس بہادری کا حقدار قرار دیتے ہوئے جو ہے وہ انہیں یہ مقدس حیدر کو جو ہے ستارہ شجاعت یعنی تمغہ شجاعت سے نوازا گیا۔ یہی حال جو ہے پھر راجہ عمر خطاب کو بھی ستارہ شجاعت دیا گیا ہے، تمغہ شجاعت دیا گیا ہے، یعنی کہ 2 تمغے انہیں دیے گئے، پتہ نہیں کون سا کارنامہ سر انجام دیا۔ مظہر مشوانی کو بھی تمغہ شجاعت دیا گیا، خرم وارث کو بھی دیا گیا ستارہ شجاعت، سب سے بڑھ کر بشیر بروئی کو پتہ نہیں کون سا ٹک ٹاک بنانے پر ان کو یہ تمغہ شجاعت دیا گیا، کیا کارنامہ انہوں نے سر انجام دیا۔ تنویر تنیوں کو دیا گیا ہے، امجد شیخ کو ستارہ شجاعت سے نوازا گیا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اس میں سب کے ساتھ جو ہے وہ ویسی دیا گیا، ممکن ہے اس میں کسی کا کارنامے ہو، کسی کا جائز کارنامہ بھی ہو، لیکن اکثریت جو ہے وہ گھر سوئی ہوئی تھی، یا پھر انہوں نے جو ہے پرچون کی دکان سے سر کوئی چیز آدمی خریدتا ہے، یہ قومی اعزازات بھی جو ہے انہوں نے جو ہے بالکل پیسے دے کر جو ہے یہ خریدی گئے، اس کے علاوہ ہمیں اس کی کوئی اور اہمیت دکھائی نہیں دیتی۔
اگر اس میں سے کسی کے پاس بھی اگر جو اس وقت ہیں لگے ہوئے ہیں کچھے کے علاقے میں ہوتا تو یقیناً جو ہے خود پیر محمد شاہ کا اگر درست ہوتا یہ کیا نام ہے تمغہ تو وہ سب سے پہلے لیڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کیا نام ہے کچھے کے علاقے میں ان ڈاکوؤں کے خلاف جنہوں نے اس وقت پولیس کے ناک میں دم کر رکھا ہے. پولیس کیا سندھ حکومت کی ریٹ کو انہوں نے چیلنج کیا اور سندھ حکومت کی بہادری, سندھ حکومت کی حکمت عملی, سندھ حکومت کی جو بصیرت کا اندازہ لگائیں کہ کیا اعلان کر رہے ہیں کہ جی قومی دھارے میں شامل کرنے کے لیے ان ڈاکوؤں کے جو دوسروں کا گلا کاٹتے رہیں ان کو عام معافی دینے کا بھی اعلان کر دیا ہے. یعنی اس سے بڑی پسپائی, اس سے بڑی بزدلی, اس سے بڑی مس مینجمنٹ کا اور کیا مظاہرہ سندھ حکومت کر سکتی ہے کہ اتنا بڑا اعلان بھی ان کا بے سود ثابت ہوا کہ اتنا بڑے اعلان کے باوجود کچھے کے ڈاکوؤں کو ان سیاستدانوں پر کوئی یقین نہیں, کوئی بھروسہ نہیں, انہوں نے ہتھیار نہیں ڈالے اور وہ اب بھی جو ہے مقابلہ کر رہے ہیں اور ابھی بھی ان کے قبضے میں جو ہے ایک سیکورٹی فورس کا سپاہی بم سرکاری اسلحے کے موجود ہیں. اس کی درگت بنا رہے لیکن کسی میں اتنی قومی غیرت نہیں ہے کہ وہاں آپریشن کر کے ان کے قبضے سے اس سیکورٹی فورس کے سپاہی کو نکال کر جو ہے غیر معمولی بہادری کا مظاہرہ کرے. ان سب پر تو میں لعنت تو نہیں بھیجوں گا لیکن ان کے مقابلے میں جو ہے وہ جو جلال خان کلپڑ بگٹی تھے, ایک علاقائی سردار جنہوں نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کلپڑ بگٹی کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے کس طریقے سے اپنے 20 جانثاروں کے ساتھ حملہ کر کے جو ہے وہ ان کو لہو لہان کر کے 4 ڈاکوؤں کو موت کے گھاٹ اتار دیا. ان میں سے کسی ایک کے پاس بھی جو ہے وہ تمغہ شجاعت نہیں تھا لیکن ان کے دل جو ہے وہ تمغہ شجاعت سے, ان کے جذبے, ان کے حوصلے تمغہ شجاعت سے کہیں زیادہ بہادری کے مظاہرے کر رہے تھے, جس کا ثبوت ہمارے سامنے کہ 4 ڈاکوؤں کو جو ہے انہوں نے کڑکا دیا بغیر کسی چوں چرا کے اور ان کو کوئی خراش تک نہیں آئی. یہ ہوتے ہیں تمغوں سے کے مقابلے میں بہادری کے جذبوں سے سرشار لوگوں کے کارنامے. وہ جو پولیس والوں کو آپ نے دیے تو آپ گیدڑوں کو جو ہے وہ آپ شیروں کی کھالوں میں دفن بھی کر دیں, ان کے شیروں کی کھالوں میں ان کو پہناتے رہیں لیکن کیا وہ شیر بن جائیں گے؟ نہیں بن سکتے ہیں. یہ تمغے انہیں آپ ستارہ امتیاز دے دو, ستارہ ہلال لگا دو, ان کو ان مڈلوں میں, ان ستاروں میں دفن بھی کر دو, ان کو بھر دو ان کو, تو یہ اس کے باوجود ان میں بہادری نہیں آ سکتی. یہ پیدائشی بزدل لوگ ہیں, یہ پولیس میں بھرتی ہوئے صرف روکڑا کمانے کے لیے. اب ان کا باپ بھی جو ہے کچھے کے ڈاکوؤں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتا. آئی جی کے پاس 2 بڑے بڑے میڈل ہے, تو کیا آئی جی کے بھی کچھے کے علاقے میں جانے کی انہوں نے جرت اور ہمت کی؟ بالکل بھی نہیں کر سکتے, اس لیے کہ یہ سارے کے سارے ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر جو ہے یہ غازی بننے کے خواہش مند ہوتے ہیں. 60-40 کا ریشو ہے پی ایس پی اور رینکر میں. اس وقت سندھ کے اندر 30 ڈسٹرکٹ ہے. کیا 60 اور 40 کے ریشو کے حساب سے یہ پوسٹنگ ہوئی ہے؟ ایک ڈسٹرکٹ میں ایک رینکر لگا ہوا ہے جس کو اصغر شاہ کہتے ہیں, جو کہ مٹیاری کا ایس ایس پی ہے. وہ بھی سی ایم مراد علی شاہ کی مہربانی سے ان کی پوسٹنگ ہوئی کیونکہ ان کے چرنوں میں بیٹھے رہتے ہیں ہمیشہ, انہوں نے کرائی ہے. باقی 29 ڈسٹرکٹ میں سارے کے سارے پی ایس پی افسر لگے. 60-40 کا ریشو کہاں چلا گیا بھئی؟ آپ 60% میں آپ لگتے, 40% میں جو ہے آپ رینکر لگاتے. کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. اب میں بڑے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں وہ ایس ایس پی جو کہ 3 سال کی سروس میں اے ایس پی سے ایس پی بنتے, وہ کیا کچھے کے ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کریں گے؟ آپ تو ایسے ایس پی کو لگاؤ, آئی جی غلام نبی محمد صاحب, جو کہ 25 سالوں میں جو ہے وہ ایس پی بنے ہیں. میں بڑھ کے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ان 4 ضلعوں میں جو ہے یہ آپ کا گوٹکی ہو, کشمور ہو, شکارپور ہو, جیکو آباد ہو, آپ لگائیں 4 رینکرز کو, آپ 15-20 دن میں آپ رزلٹ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے جو ہے یا تو یہ مر جائیں گے یا ان کو مار دیں گے, یا تو نہیں یا میں نہیں. یہ رینکر پی ایس پی جو آپ کے ہیں یہ ٹھنڈے کمروں سے بیٹھ کر جو ہے یہ ٹک ٹاک بنا کر جو ہے یہ ڈاکوؤں کے خلاف تو کیا یہ جیب کتروں کے خلاف, بیٹری چوروں کے خلاف بھی کارروائی نہیں کر سکتے. یہ آپ ایک غلط تجربہ کر رہے ہیں. یہ کچھے کے ڈاکوؤں کو آپ
کبھی بھی جو ہے ان پی ایس پی افسروں کے ذریعے جو ہے وہ ان کے منطقی انجام تک نہیں پہنچا سکتے۔ اس کے لیے آپ کو گراؤنڈ پر جو ہے وہ جانا پڑے گا۔ آپ جعلی طریقے سے جو ہے غازی تو بن جاتے ہو، جعلی طریقے سے جو ہے وہ آپ یہ قومی اعزازات حاصل کرنے میں تو کامیاب ہو جاتے ہو۔ 40-60 کا جو ریشو، اس میں آپ پوسٹنگوں تو لینے میں کامیاب ہو جاتے ہو۔ کیا 40 اور 60 کے ریشو سے کبھی آپ پی ایس پی افسروں کی شہادتیں بھی ہوئی ہے؟ شہادتوں میں تو جو ہے وہ آپ کے رینکر جو ہے وہ 99% ہے، آپ کا 1% بھی آپ کا پی ایس پی شہید نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ آپ کے پی ایس پی جو ہے گراؤنڈ پر جانے کی زحمت ہی نہیں گوارا کرتے، ان میں اتنی جرات اور ہمت ہی نہیں کہ گراؤنڈ پہ جائے، لیکن غازی بننے میں جو ہے وہ سب سے آگے ہوتے ہیں۔ میں نے ایک ہی مثال آپ کے سامنے پیش کی، کے پی او کے آفس پر جو کراچی پولیس آفس پر جو حملہ ہوا تھا پچھلے سال، اس میں کام کس کا تھا؟ کرے کوئی بھرے کوئی۔ ابھی بھی وہ رسالہ کا ایس ایچ او ہے پیر شبیر، اس کا کارنامہ تھا، ویڈیو موجود ہے، ساری دنیا نے دیکھی، خود آئی جی غلام نبی میمن بھی اپنی ان آنکھوں سے دیکھ چکے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ پی ایس پی اور پی ایس پی کا ان کو ساتھ دینا پڑتا ہے۔ انہوں نے مقدس حیدر کو جو ہے لاد دیا، اسے جو ہے وہ یعنی شیر شاہ سوری بنا دیا، ٹیپو سلطان بنا دیا کہ یہ اس کا کارنامہ ہے، اس نے لات مار کے جو ہے وہ کے پی او کے گیٹ کو کھول کے اندر گھسے تھے، حالانکہ وہ کارنامہ پیر شبیر کا تھا، لیکن چونکہ وہ رینکر تھا، چھوٹے بندہ تھا، اس کو کسی نے نہیں پوچھا، گھاس نہیں ڈالی، اور پی ایس پی افسر کو جو ہے بزدلی کا مظاہرہ کرنے کے باوجود انہیں ریکارڈ پہ بہادر ترین شیر شاہ سوری کا خطاب دے کر انہیں یہ قومی اعزاز سے نوازا گیا۔ یہ جعلی طریقے سے جو آپ اعزازات بانٹتے ہو، اسی کا نتیجہ ہے کہ آج کچے کے ڈاکو جو ہے وہ آپ کے سر پر راج کرے اور آپ ان کا کچھ نہیں کر سکتے ہو۔ یہ تو تھا ناظرین کچے کے ڈاکو سے متعلق۔ اب 2-3 پولیس والے گرفتار ہوئے ہیں۔ ایک تو پولیس کانسٹیبل ہے عاقب، جس کے خلاف بالآخر جو ہے وہ سولجر بازار تھانے میں ایک ایف آئی آر درج کر دی گئی ہے 124/2024۔ خود ڈی آئی جی کے دباؤ میں آ کر یہ کہتے ہیں کہ ایس آئی یو یعنی سی آئی اے کے ڈی ایس پی شبیر کا جو ہے یہ کہتے ہیں پراکسی ہے، اور یہ ڈسمس کانسٹیبل ہے، اور کہتے ہیں کہ ان کی اہلیہ سمینہ جو ہے وہ مریر سٹی کے علاقے میں جو ہے منشیات کا کاروبار کرتے ہیں۔ یہ پولیس والا نہ ہونے کے باوجود پولیس کی وردی استعمال کرتا ہے۔ ان کے پاس جو ہے ایک کیرولا کار ہے سلور کلر کی، جو کہ چوری کی ہے، اور اس پر جو ہے گورنمنٹ نمبر پلیٹ لگی ہوئی ہے، آگے پیچھے پولیس کی موبائلیں گھومتی ہے، اور اس میں بیٹھ کے جو ہے یہ منشیات بکواتے ہیں۔ زمانہ قدیم سے ان پر یہ شکایتیں ہیں، لیکن چونکہ پولیس کے افسروں کی ان کو سرپرستی حاصل ہے، لہٰذا ان پر کوئی ہاتھ ڈالنے کو تیار نہیں تھا۔ اب دباؤ میں آ کر ایف آئی آر تو درج کر دی، لیکن اس کے باوجود اس کو کوئی بھی گرفتار کرنے کی ہمت یا جرت نہیں کرتا۔ یہ ایف آئی آر کی کاپی اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے جیکسن تھانے میں بھی جو ہے 2 پولیس کانسٹیبل جو ہے سلمان اور ولایت کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے۔ ایس ایچ او جیکسن سعود کا یہ بہت بڑا ناقابل فراموش کارنامہ ہے، کیونکہ ٹاسک فورس نے انہی کے علاقے میں کیماڑی سے گٹکا فیکٹریوں پر چھاپے مارے تھے، اور وہاں سے جو مال برآمد کر کے تھانے کے حوالے کیا تھا، اس میں سے کچھ مال جو بچا تھا وہ ان دونوں کانسٹیبلوں نے نہ جانے کس کے حکم پر جو ہے وہ اس کو بیچنے کی کوشش کی، اور بعد میں جو ہے وہ شکایت ہونے پر جو ہے ایس ایچ او نے ان دونوں کانسٹیبلوں کو گرفتار کر کے پابند سلاسل کر دیا۔ یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب جاتے جاتے یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ایڈیشنل آئی جی کراچی یعنی کوتوال شہر عمران یعقوب منہاس کی جانب سے ایک شاہی فرمان جاری کیا گیا ہے کراچی بھر کے تھانہ جات کے لیے کہ آئندہ کوئی بھی بوگس چیک جو ہوتا ہے باؤنس چیک اس کی، اور 420 468 471 کہ جو جعلسازی کے جو مقدمات ہیں وہ بغیر کسی اپروول کے وہ درج نہیں کر سکیں گے، چاہے کورٹ کی جانب سے پرمیشن حکم نامہ کیوں نہ آیا ہو۔ اس کی پیشگی اطلاع جو ہے وہ کے پی او سے لیے بغیر جو پولیس افسر یہ مقدمہ درج کرنے کی غلطی کرے گا انہیں جو ہے بغیر کسی انکوائری کے سسپینڈ کر دیا جائے گا۔ یہ سخت ترین حکم نامہ جو ہے وہ خود ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یعقوب منہاس کی جانب سے جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے، تاکہ یہ جو گروہ ہے کراچی میں جس نے 350 جھوٹی ایف آئی آریں
پولیس کے 100 کالی بھیڑوں کے ذریعے جو ہے وہ درج کروانے میں کامیاب ہو کے تقریباً 800 سے زائد لوگوں کی زندگی کو اجیرن کر چکے ہیں، ان کی ان وارداتوں کی روک تھام کے لیے جو ہے کوتوالے شہر عمران یعقوب منہاس کو یہ شاہی فرمان جاری کرنا پڑا۔ اسی کے ساتھ ناظرین چاہتا ہوں اللہ حافظ۔